بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 12 ہے۔ ہم محموز کے قواعد پڑھ رہے تھے۔ تو تقریباً 5 قواعد آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ ایک آمنہ کا قاعدہ، پھر جائن کا قاعدہ، اس کے بعد اوادب کا قاعدہ، پھر خطایا۔ اچھا، خطایا کا قاعدہ آپ کے سامنے ابھی بیان نہیں کیا شاید۔ رأس کا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ آج جو ہے 5واں قاعدہ بیان کریں گے۔ 5واں قاعدہ، اس کا نام ہے یسلو کا قاعدہ۔ قاعدے کا نام کیا ہوا بھائی؟ یسلو کا قاعدہ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ لوگوں کو قاعدے کا نام ضرور یاد ہونا چاہیے۔ کہ قاعدہ ہے کیا؟ قاعدے کا نام جو ہے یاد ہونا کیا بہت ضروری ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے اور اس قاعدے کو کیسے اپلائی کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے بھائی۔ یسلو کا قاعدہ کیا ہے؟ جب ایک حمزہ متحرک ہو۔ پہلے تو ہم دو حمزوں کی بات کر رہے تھے۔ آمنہ کے قاعدے میں بھی 2 حمزے، جائن کے حمزے قاعدے میں بھی 2 حمزے، اوادموں کے قاعدے میں بھی 2 حمزے، ٹھیک ہے۔ اور پھر رأسن کے قاعدے میں ایک حمزہ آیا تھا، ایک حمزہ ساکن تھا۔ اب یسلو کے قاعدے میں بھی ایک حمزہ ہے، لیکن جب ایک حمزہ متحرک ہو، لیکن یہ کیا ہے؟ متحرک ہونا چاہیے۔ جب ایک حمزہ متحرک ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو، جب ایک حمزہ متحرک ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو، تو اس حمزے کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے کر اس حمزے کو حذف کرنا جائز ہے۔ قاعدہ کیا ہوا؟ جب ایک حمزہ متحرک ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو۔ قاعدہ کیا ہے بھائی؟ جب ایک حمزہ متحرک ہو اور اس کا ماقبل کیا ہو؟ ساکن ہو۔ اس کے اوپر حکم کیا لگے گا؟ جب ایک حمزہ متحرک اور اس کا ماقبل ساکن ہو تو اس حمزے کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے کر اس حمزے کو حذف کرنا جائز ہے۔ ماقبل سے مراد اس سے پہلے والا حرف، ماقبل سے مراد اس سے پہلے والا حرف، ٹھیک ہے۔ یہ بار بار آتا جائے گا، ما قبل، ما بعد۔ ما قبل یعنی اس حرف سے پہلے والا حرف۔ جیسے یس آلو، یس آلو سے یس آلو، یس آلو سے کیا بنا بھائی؟ یس آلو۔ دیکھیں یہاں پہ یس آلو، دیکھیں یہ میں نے لکھ لیا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ حمزہ متحرک ہے، ایک حمزہ متحرک ہے۔
اور اس کا ماقبل حرف کیا ہے؟ ساکن ہے، دیکھیں سین کیا ہے، اس سے پہلے حرف ہے ساکن ہے۔ اب حکم ہم نے کیا لگا؟ اس حمزے کی حرکت ماقبل کو دے دی، اس کی حرکت کیا کر دی؟ ماقبل کو دے دی، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہ سکون کی وجہ زبر آ گیا، اور اس حمزے کو کیا کر دیا؟ درمیان سے اڑا دیا، تو کیا بنا؟ یس الو سی یس الو۔ یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ جی مجھے بتائیں، یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا سب کو کہ نہیں؟ اس میں مشکل تو نہیں ہے؟ چلیں بہتر۔ اچھا، اس قاعدے کے لیے کچھ شرائط ہے۔ اس قاعدے کے لیے کیا ہے بھائی؟ اس قاعدے کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو ابھی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس قاعدے کے لیے کیا ہے؟ کچھ شرائط ہے، ان شرائط کو ابھی ہم نہیں پڑھیں گے، بعد میں کسی وقت پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ جب یہ قواعد مکمل ہو جائے پھر ان قواعد ان شرائط کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یاد بھی کرا دینا ہے آپ نے۔ تو یہ پانچواں قاعدہ تھا، ٹھیک ہے؟ اب چھٹا قاعدہ، سؤال، سؤال اور میرن کا قاعدہ۔ چھٹا قاعدہ کیا ہے؟ سؤال اور میرن یا میرن کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے؟ چھٹا قاعدہ سؤال اور میرن کا قاعدہ ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ جب ایک حمزہ مفتوح ہو، جب ایک حمزہ مفتوح ہو اور اس کا ماقبل، جب ایک حمزہ مفتوح ہو اور اس کا ماقبل مکسور یا مضموم ہو، جب ایک حمزہ مفتوح ہو اور اس کا ماقبل مکسور یا مضموم ہو، تو اس حمزے کو ماقبل کی حرکت کے موافق، ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ جب ایک حمزہ مفتوح ہو اور اس کا ماقبل مضموم یا مکسور ہو، تو اس حمزے کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ یعنی اگر میں وضاحت کر رہا ہوں کچھ، یعنی اگر ماقبل مکسور ہو تو اس حمزے کو یا سے، اور اگر ماقبل مضموم ہو، ماقبل مضموم ہو تو اس حمزے کو یا سے، واو سے، واو یا سے نہیں، واو سے بدلنا جائز ہے۔ اچھا، یہاں پہ لفظ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ بدلنا جائز ہے، ضروری وغیرہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے یعنی اختیار ہے، بدل دیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ بھی بدل دیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے سؤال
سؤال سے سوال، سوال، اور معیار سے معیار۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا سؤال میں دیکھیں آپ، میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ سؤال۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں سؤال، حمزہ کیا ہے؟ متحرک ہے، اور اس کا ماقبل کیا ہے؟ مضموم ہے۔ تو اس حمزے کو ماقبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ ماقبل حرف کے اوپر پیش ہے، اور پیش کے موافق حرف علت کیا ہے؟ واو ہے۔ تو اس حمزے کو کس سے بدل دیا؟ واو سے بدل دیا۔ سؤال سے سوال، سؤال سے کیا ہوا؟ سوال۔ دوسرا لفظ معیار، کیا لفظ ہے بھائی؟ معیار۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں، ادھر ایک حمزہ آیا، ٹھیک ہے، متحرک ہے، اور اس کے ماقبل کیا ہے؟ مکسور ہے۔ تو ہم نے پڑھا اگر حمزہ متحرک ہو اور اس کا ماقبل مضموم یا مکسور ہو، تو اس حمزے کو ماقبل حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ ماقبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ اب ماقبل حرف کیا ہے؟ اس کے اوپر حرکت کسرہ ہے، کسرہ کے موافق حرف علت کیا ہے؟ یا ہے۔ تو اس حمزے کو کیا کر دیا؟ یا سے بدل دیا۔ معیارن سے کیا ہو گیا؟ معیارن۔ معیارن سے کیا ہو گیا؟ معیارن۔ الحمدللہ یہ دو قاعدے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ آج ہم نے کتنے قاعدے بیان کر دیے؟ دو قاعدے، ایک یسلو کا قاعدہ اور ایک سؤال اور معیار کا قاعدہ۔ تو ٹوٹل ہمارے محموز کے کتنے قاعدے ہم نے پڑھ لیے؟ 6 قاعدے پڑھ لیے۔ دو قاعدے باقی ہے، ایک خطایا اور ایک خطیئتن یا مقروءتن، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو محموز کے ہمارے کل کتنے قواعد ہو گئے بھائی؟ 6 قواعد ہم نے پڑھ لیے۔ آمنہ کا قاعدہ، جائن کا قاعدہ، اوادم کا قاعدہ، رأسن کا قاعدہ، یسلو کا قاعدہ، اور سؤال اور معیار کا قاعدہ۔ دو قاعدے رہ گئے، ایک خطایا کا قاعدہ اور ایک خطیتن اور مقروءتن کا قاعدہ، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو ان تمام قواعد کو آپ لوگ زبانی ازبر یاد کر لیں۔ ان تمام قواعد کو آپ لوگ کیا کریں؟ زبانی ازبر یاد کر لیں، ٹھیک ہے بھائی؟ یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ محموز کی تعریف آنی چاہیے، اور محموز کی یہ قواعد آپ کو زبانی ازبر یاد ہونے چاہیے، یہ 6 قواعد، اور پھر اس کے بعد باقی کل جو 2 قواعد پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کل تک آپ لوگوں کو یاد ہوں، آج آپ لوگوں نے دہرانے ہیں، اور کل تک یہ قواعد آپ کو کیا ہو؟ زبانی ازبر یاد ہو، ٹھیک ہے؟ پھر پرسوں سے انشاءاللہ ان قواعد کی پریکٹس بھی کریں گے۔ یہ قواعد کہاں کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ جی، اب جو ہم ابواب پڑھ رہے تھے، یہ ابواب جو ہے بہت ضروری ہے۔
پتہ نہیں آپ لوگ ان کی پریکٹس کرتے ہیں نہیں کرتے، میرا کام تو بتانا ہے، یاد کرنا تو آپ کے ذمہ ہے۔ پانچواں باب جو ہے باب افعیلال ہے، ٹھیک ہے، جیسے الادہیمام سیاہ ہونا۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کے ماضی میں 6 حروف ہوتے ہیں، 3 اصلی اور 3 زائد۔ اور 3 زائد کون کون سے ہیں؟ یعنی شروع میں حمزہ وصلی، عین کلمہ اور لام کلمے کے درمیان الف اور دوسرا لام، جیسے نظر نہیں آ رہا، ایک منٹ میں ذرا شیئر کر لیتا ہوں، یہ بتا دیا کرے جب نظر نہ آ رہا ہو یا کوئی مشکل ہو، اس طرح بتا دیا کرے۔ جیسے ادہامہ، اصل میں یہ کیا تھا؟ ادہا ماما، ادہا ماما۔ اس کی شروع میں حمزہ وصلی مضمون، حمزہ وصلی جو ہے یہ زائد ہے، پھر ہا اور میم یعنی عین اور لام کلمے کے درمیان میں الف زائد ہے، اور پھر ایک دوسرا لام جو ہے وہ زائد ہے، ادہام۔ وہ لام کلمے آپس میں مل گئے ہیں، ان کا کیا ہو گیا؟ ادغام ہو گیا ہے، ادہام یدہام، ادہی مامن، فہو مدہام، ٹھیک ہے۔ مدہام، لم يدہام، لم يدہامی، لم يدہامم، یہ بھی یحمر، لم یحمر، لم یحمر، لم یحمرر کی طرح، ٹھیک ہے، 3 طرح پڑھیں گے۔ لا يدہام، لن يدہام، لا يدہامن، لا يدہامن، الامر منہ ادہام، ادہام، ادہامم، تینوں طرح، لیدہام، لیدہام، لیدہامم، تینوں طرح، ادہامن، لیدہامن، ادہامن، لیدہامن، والنہی منہ لا تدہام، لا تدہام، لا تدہامم، لا يدہام، لا يدہام، لا يدہامم، لا تدہامن، لا يدہامن، لا تدہامن، لا يدہامن، الظرف منہ مدہام، مدہامان، مدہامات، ٹھیک ہے۔ یہ صرف صغیر ہو گیا، تو اس کو آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے اس کی۔ اب چھٹے باب، یہ باب بھی لازم ہے، ٹھیک ہے، مجہول اس لیے یہاں پہ نہیں لکھے ہوئے اس کے۔ چھٹا باب ابھی افعیعال ہے، جیسے الاخشیشان، بہت کھردرا ہونا۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کے ماضی میں 6 حروف ہوتے ہیں، 3 اصلی اور 3 زائد، یعنی شروع میں حمزہ وصلی، چوتھی جگہ واو اور دوسرا عین، جیسے اخشوشانہ، حمزہ شروع میں زائد ہو گیا، چوتھی جگہ واو آ گیا، اور دوسرا عین، ایک تو پہلا عین ہے شین، اور دوسرا عین جو ہے دوسرا شین ہے واو کے بعد جو ہے۔ اخشوشن، یخشوشن، اخشیشانا، فهو مخشوشن، مخشوشن، لم يخشوشن، لا يخشوشن، لن يخشوشن، لا يخشوشنن، لا يخشوشنن، الأمر منه اخشوش، ليخشوش، اخشوشنن، ليخشوشنن، اخشوشنن، ليخشوشنن، والنهي منه لا تخشوش، لا يخشوش، لا تخشوشنن، لا يخشوشنن، لا تخشوشنن، لا يخشوشنن، الظرف منه مخشوشن، مخشوشنان، مخشوشنان، مخشوشنات۔ بابی نصر سے کیسے بنائیں گے اس کو؟ یہ ذرا اصل مشکل چیز ہے، نصر سے اس کو بنانا چاہیے جی، یہ مشکل اللفظ ہے، ٹھیک ہے، جس طرح اس کا معنی ہے کھردرا ہونا، تو اس کو یاد کرنا بھی اسی طرح مشکل ہے، اس کو یاد کرنا بھی کیا ہے؟ اسی طرح مشکل ہے۔ تو اب کیسے اس کو بنائیں گے؟ افعیعال، نصر سے اس کی کیسے بنائیں گے؟ ان نصارہ، ٹھیک ہے، دیکھیں ہم نے کیا کرنا، عین کلمے کو ڈبل کر لینا، عین کلمے کو کیا کرنا ہے؟
डबल कर लेना, ना सारा स्वाद है क्या है, अब उसको क्या करना है, डबल कर लेना है। हमजा में शुरू में हमजा लगा देंगे, इन सौ सारा, क्या बनेगा, इन सौ सारा, यन सौ सिरो, इन सी सारन फहुआ मुन सौ सिरुन, من صوصر لم ينصوصر لا ينصوصر لن ينصوصر لا ينصوصرن. تو اس طرح آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے الفاظ لے کے اس سے بنانا ہے. آپ دیکھیں سمع سے بنانا ہے، ویسے یہ الفاظ بنتے نہیں ہے، پریکٹس کے لیے میں بنوا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ سمع سے بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سین میم عین یہ تو اصلی حروف ہے، سین میم عین یہ اصلی حروف ہے. اب یہ تو باقی رہیں گے، شروع میں حمزہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد میم کلمہ کیا ہے اس میں، میم آئین کلمہ کیا ہے اس میں، میم ہے. اس مہ، پھر اس کے بعد واو بڑھا دیں گے، اور پھر آئین کلمہ لے کے آئیں گے. آئین کلمہ ڈبل ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو اس مو مع، اس مو مع. ضربہ کیسے بنائیں گے، ضربہ، از وزربہ، از نہیں ایک منٹ، زارابا نہ، زارابا سے بنائیں گے از رو رابا، از رو رابا. فتح سے افتوتح، کرما سے، کرما سے اکرو راما، حسبہ سے اخسوسبہ. تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے. کچھ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جی میں یہ لکھ کے بھی بتا دیتا ہوں یہاں پہ. جی تو آج ہم نے کون سا باب پڑھا، چھٹا باب. چھٹا باب افعیال، جیسے اف شی شان، اس کا کیا ہے ماضی، اخشو شانا. یہ ذرا میں لکھ لوں، افعو علا، افعو علا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں نصرہ سے ہم نے اس کو بنانا ہے، نصرہ سے یہی باب بنائیں گے. بنتا ہے یا نہیں بنتا وہ الگ بات ہے، ویسے ہم نے بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے کیا پڑھا اس میں، اس کی علامت 6 حروف ہوتے ہیں. یہ 3 اصلی، یہ تو اصلی ہے، نون صاد اور یہ تو اصلی ہوں گے. شروع میں حمزہ وصلی جو ہے ایک زائد ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ نون جو ہے یہ اصلی ہے. پھر آگے آئین کلمہ صاد آ گیا، اور چوتھی جگہ واو بڑھا دینا ہے، ان سو. اور پھر واو کے بعد آئین دوبارہ بڑھا دینا ہے، صاد، ان سو سارا. یہ کیا ہو گیا، نصرہ سے بن گیا. اسی طرح
سمع سے ہم نے بڑھانا ہے نا، سمع سی شروع میں حمزہ لگا دیا، پھر آگے سین اسی طرح آئے گا، پھر عین کلمہ میم جو ہے وہ آ گیا، پھر واو بڑھا دیا، پھر یہ میم آ گیا، عین کلمہ ڈبل ہے نا، اسمو مع، اس مو مع، پھر آگے اسی طرح فتح سے، فتح سے بنانا ہے، اف تو، اف تو تحا، ٹھیک ہے، اف تو تحا، پھر آگے کرم سے بنانا ہے، کرم سے اکراؤ راما، اکراؤ راما، حسب سے احسو سبا، ٹھیک ہے، ضرب سے ازرو ربا، بنانے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس طریقے سے جب آپ پریکٹس کریں گے، کوئی بھی لفظ لے لیں، یہ باب بنایا کریں، اصلی حروف جو ہے وہ تو اپنی حالت پہ برقرار رہیں گے، جو علامت آپ کو بتائی گئی زائد حروف، ان کو آپ لوگوں نے صحیح جگہ پہ لگا لینا ہے، تو وہ باب آپ بنا دیں گے۔ انعام سے بنانا ہے، ٹھیک ہے، اب انعمت علیہم آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے، انعمت سے، اب انعمت اس میں حروف اصلی کون سے ہے؟ نون عین میم، نام سے ہے نا، افعلتا، افعلتا، اب اس سے بنا لیتے ہیں، ان عو عامہ، فاعل لام کلمہ جب آپ نکال لیں گے تو پھر بنانا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ الحمد، حامیم دال ہے، حمد سی اح مو مدہ، احمو مدہ، تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے، اس طریقے سے آپ لوگ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، یہ جتنے بھی افعال آپ کو بتائے ہیں، ابواب بتائے ہیں، اس طرح آپ لوگ پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا، آسانی ہوگی۔ اب مثلا لفظ حمد لے لیا، حمیدہ باب افعال بنا دیا، احمدہ، ٹھیک ہے، باب تفعیل بنا دیا، حمدہ افعال تفعیل مفاعلہ، حامدہ مفاعلہ تفاعل تفاعل، تحمدہ تحامدہ، باب افتعال احتمدہ، باب استفعال استحمدہ، پھر آگے باب انفعال انحمدہ، پھر افعلال، افعلال کیسے بنے گا؟ احمدہ، احمر ہے نا، افعل، احمدہ ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ سارے بنایا کریں، ایک لفظ لے کے یہ سارے ابواب اس طرح پریکٹس کریں گے کچھ دن تک، تو انشاءاللہ آپ کو یہ ابواب یاد ہو جائیں گے، پھر مشکل پیش نہیں آئے گی، پھر آپ پہچان سکیں گے کہ کون سا لفظ کون سے باب سے ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے الفاظ جو ہے یہ استعمال بھی ہوتے ہوں، یہ تو پریکٹس کے لیے میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی یہ سب کو؟ کل پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا ملاقات ہوگی، اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے پوچھ سکتے